अस्सलाम वालेकुम जी। लंबा आदमी तकरीर करके जाए ना ऊंचे सुरों में, तो फिर मेरे जैसे को नीचे सुर आने में बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है। ये देख लें हो रही है, संभालने से जितना लंबा वाया मैं काट के आया हूँ ना, मेरे जैसा एक बाबा था, वो बस में चढ़ा, उसे धक्के मारते मारते वो ड्राइवर तक चला गया, उधर से धक्के लगे, फिर वो पीछे आ गया, तो कहना पुत्र जी वॉक ही करानी है तो मैंने थल्ले ही ला दिया। तो वह तो वैसे सांस चढ़ गया आते आते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सुन रहा था। ये तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पहले बुला लिया आज़म साहब से, वो हमारे सदर हैं, तो इख्तितामी और कलीदी खिताब तो वही करेंगे। अदरवाइज़ मेरे जैसे बाबों को तो का हाल घर में वो शादी वाला होता है कि उन्होंने आके लोग कहते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ नहीं जी मैंने तो कोने ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ मैं सलाम करना सी सारे को। लेकिन मेहरबानी चलें, मौका मिल गया। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होनी हैं। मेरे शागिर्द अज़ीम हनीफ कमर ने कहा कि हम जो सहाफ़ी हैं उन्हें पहले मुआशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करना चाहिए। फिर मेरे दूसरे शागिर्द अज़ीम ने कहा कि जनाब अली सबसे पहले हमें किसी से डर नहीं, हमें अपने आप से डर है। मैंने कहा था दो इन चीज़ों पे पहले बात कर लूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि रियासत होगी तो मुआशरा बचेगा, और अगर रियासत ही नहीं रहेगी तो हम किस मुआशरे का हिस्सा रहेंगे। और दूसरी बात यह कि क्या पाकिस्तान में कोई मुआशरा है भी या नहीं, या हम किसी मुआशरे का हिस्सा हैं भी या नहीं। अगर हम मुआशरे का हिस्सा हों, और स्पेशली इस्लामी मुआशरे का हिस्सा, और उस इस्लामी मुआशरे का हिस्सा जिसमें कहा जाता है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह होते हैं, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ पहुँचे तो दूसरे हिस्से तक जाती है। अगर हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि हम गाड़ी में से गुजर रहे होते हैं और हमारे सामने एक बच्चा कचरा कुंडी में से फल निकाल के खा रहा होता है और हमारे हलक से निवाला उतर जाता है। या हम अपने बच्चों को जब गर्म तरीन कपड़े ख़रीद के दे रहे होते हैं तो बाहर वो पॉपकॉर्न बेचने वाला बच्चा जो नंगे पैर खड़ा होता है, उसे देख के हमारा ज़मीर नहीं जागता। तो ये तो तय है कि हम किसी मुआशरे का हिस्सा नहीं हैं। हम दरअसल वैश्यों, जंगलियों के एक गौल का हिस्सा हैं जिसमें ताकत का राज है। जंगल में भी ताकत के ना कुछ असूल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ताकत का असूल सिर्फ कुचलना है, सिर्फ ज़बान को काट देना है, उठी हुई गर्दनों को मोड़ के नीचे फेंक देना है, जन बच्चा पोलों में पिसवा देना है। मजीद साजिद ने कहा, मजीद साहब, कि मैं रडार पे आने वाला हूँ, लेकिन आप दोनों आज ये वादा करेंगे कि मैं रडार पे आया तो मेरे पीछे ना आए, मेरे बच्चों को रोटी ज़रूर पहुँचा दें। क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ मतलब रोटी मेरे लिए भी लैके आओगे? अच्छा ठीक है, मैं देखांगा अडियाला किन्ने दिन आते ठीक है ना। आर्डर तो तुसी करना है ना फड़न का, तुसी करोगे तो मैं फड़े जाऊँगा ना। लेकिन देखें बात यह है कि वो एक शेर है कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। या तो आप तय कर लें कि आप जो देख रहे हैं वो बोलना नहीं है, या तय कर लें कि अगर आपको लोग फसादी कहते हैं तो मान लें कि हाँ आप फसादी हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया जो है वो ये है कि ना हम सच सुनना चाहते हैं, ना सच बोलना चाहते हैं, और जो हिम्मत करके सच बोल लेता है हम उसे कुचलना चाहते हैं, उसकी ज़बान को बंद करना चाहते हैं। यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता सहाफ़त में से वो लोग निकलते चले गए जो सच बोल सकते थे, या वो ख़त्म हो गए या उन्होंने किनारा कशी कर ली। ये भी बहुत बड़ा जुर्म किया उन्होंने, या उन्हें ख़त्म कर दिया, या हवादिस ज़माना ने उन्हें खामोश कर दिया। मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ कि मैंने अपनी आँखों से एक ही मीडिया हाउस के फ्लोर पर मालिक को पीसी से IV इफ्तार करते हुए और उसके साथ के कमरे के अंदर एक कारकुन को पानी से रोज़ा खोलते दिखा है। मैंने अपनी आँखों से अपने इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को, उनके बच्चों को भूख से एड़ियाँ रगड़ते हुए देखा है। मेरा बेटा छोटा मुझे आके कहता कि आज बड़ा मज़ेदार लतीफ़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? जैसा वैसा मैंने बोतल पे वो परली वाली फड़ा देना,
میرا نا خوش ہوئے ہے اب. تھینک یو. میرا بیٹا کہتا پاپا آج بڑا لطیفہ ہوا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہتا وہ جو مس ہے نا وہ جو فیس نہ جمع کرانے پہ بچوں کو باہر نکالتی ہیں, تو وہ آئیں تو میں نہ باہر نکلنے لگا تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا تسی بھی کھڑنا ہے, میں پہلے ہی چلا جانا. تو ہمارے بچوں کو اس بے عزتی کی بھی عادت ہو گئی ہے, اور وہ بھی اب اسے فن کے طور پہ لینے لگ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اسی پاکستان کی صحافت میں ایسے صحافی بھی ہیں جو دیکھتے دیکھتے کروڑوں پتی اربوں پتی ہو گئے, اور اسی پاکستان کی صحافت میں میرے جیسے ماٹھے, نکارا, فرسودہ, ڈسکارڈڈ, آؤٹ آف دا وہ فیشن صحافی بھی ہیں جو اپنی ساری زندگی اس صحافت میں دینے کے باوجود کرائے کے مکانوں میں زندگی گزارتے مر جاتے ہیں. پاکستان آج جس جگہ کھڑا ہے, کیا میں نے لفظ ہی غلط کہہ دیا, کھڑا ہے, پاکستان آج جس جگہ لیٹا ہوا ہے, کیا کسی ایک باضمیر صحافی کو اگر یہ نظر آ رہا ہے تو وہ کسی سیاسی مصلحت کا شکار ہوگا؟ اگر میں یہ کہوں کہ شہباز شریف اور اس کے ٹولے نے پاکستان کو تباہ کر دیا تو کیا مجھ پہ آپ پی ٹی آئی کی اسٹیمپ لگا دیں گے؟ اگر میں سچ کو سچ کہوں اور جھوٹ کو جھوٹ کہوں تو کیا مجھ پہ کوئی ٹھپا لگے گا؟ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کے دل حسین کے ساتھ دھڑکتے تھے اور تلواریں یزید کے لیے کھڑی ہوئی تھی؟ ہمیں طے کرنا ہے ایک جگہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے یہ اپنے ضمیر سے طے کرنا ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو کیا یہ لکھا جائے گا کہ اسار رانا اس بغیرت دور کا حصہ تھا جس کے اندر سچ کہنا جو سب سے مشکل کام تھا اور منافقت سب سے بڑا فیشن تھا. میں تو نہیں چاہتا کہ میرا نام ان منافق زیادہ لوگوں میں لکھا جائے. مجھ پہ آپ جماعت اسلامی کی سٹیمپ لگا دیں, پی ٹی آئی کی سٹیمپ لگا دیں, مجھ پہ لشکر دعویٰ کی سٹیمپ لگا دیں, مجھ پہ سٹیمپ لگائیں کہ میں نہیں کمپرومائز کر رہا فراڈوں کے ساتھ اور دغا بازوں کے ساتھ. اب اس پہ آپ مجھے کچھ بھی کہہ دیں, ایک ہمیں دیوانہ کہنا کوئی نیا الزام نہیں, دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں تو کہتے رہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز یہ کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ میں سچ اور جھوٹ کی, اچھی اور برائی کی تمیز ہے یا نہیں ہے. یہ تو بڑا آسان جملہ ہے. ہم حسینیت پہ چلنے والے ہیں, کردار ہمارے یزیدیت والے ہیں, اطوار ہمارے یزیدوں والے ہیں, نام ہم حسین کا لیتے پھرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں, جہاں سچ ہوگا وہیں کربلا ہوگی. عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں, عشق پہ کربلا کا سایہ ہے, اور سچ سے بڑا عشق کوئی نہیں ہوتا. سیدنا امام حسین جب وہ جا رہے تھے کربلا تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ 72 پاک تنوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ لیکن وہ سچ کے لیے قربانی دینے جا رہے تھے. ہمیں بھی بہت ساری چیزیں اپنے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. مجھے تو یقین کرے کہ اتنا خوف آنے لگ گیا ہے کہ میں اپنی بیگم سے کوئی بات یا معاملہ کرتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں بھی دیکھ لوں کوئی ویڈیو کیمرہ تو نہیں لگایا کدھر. یہ معیار آ گیا ہمارا. جس معاشرے کے اندر اس بھیانک بغیرتی کا رواج ہو جائے وہاں کیا بچتا ہے پھر پیچھے؟ جہاں آپ 70 سال کے بابے کو کی بیٹی کو اس 70 سالہ بابے کی ننگی ویڈیو دکھاتے ہیں, یہ ہے آپ کا کردار یا یہ ہے آپ کا انداز سیاست وٹ ایور. تو بھائی اس عہد ستمگر میں غم عشق کے مارے زندہ ہیں, یہی بات بڑی بات ہے پیارے. اگر ہم لوگ ابھی بھی زندہ ہیں, کچھ سچ بول رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے. ادروائز جس ملک کے اندر مولوی مذہب بیچتا ہو, جج انصاف بیچتا ہو, محافظ جو ہیں ڈی ایچ اے کی فائلیں بیچتے ہوں, صحافی ضمیر بیچتا ہو, سیاستدان ریاست بیچتا ہو, استاد تعلیم بیچتا ہو, ادھر اگر کوئی سچ بولنے والے چند لوگ ہیں تو انہیں اپنے ماتھے کا جھومر سمجھیں, قلم کا ٹیکا نہ سمجھیں. آپ نے اویئرنیس فاؤنڈیشن نے ایک یہ کوشش کی, اور لکیلی جب میں نے کھولا تو میری سب سے پہلی نظر پیاری غریدہ فاروقی پہ پڑی, تو مجھے خوشی ہوئی کہ تسی سچے بھی دکھاندے ہو تو کھبے بھی دکھا دیندے ہو.
اور آپ نے چاہے تھوڑی سی ڈنڈی مار دی ہو اس طرف والوں کے لیے، لیکن شکر ہے کہ آپ نے تھوڑی سی ڈنڈی ادھر بھی مار دی، کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا ٹھپا ہم پہ لگ گیا ہے نا، اس نے ہی ہمارا کردار اور چہرہ بدنما کیا ہے۔ خدا وعدہ اللہ شریک کی قسم، اگر عمران خان کے گرد لوگ کوئی جماعت اسلامی کوئی غلط کرے گی تو میں اس پہ اتنی ہی تنقید کروں گا جتنی میں شہباز شریف پہ کرتا ہوں۔ میں ان کے باپ کا غلام نہیں ہوں، میں ان کے گھر کا ملازم نہیں ہوں، مجھے آذربائیجان سے ٹوکریاں نہیں آتی ہیں۔ اور مینوں تو پی ٹی وی دے وچ انہوں نے کہا کہ جی تسی جناب علی تھوڑا جہا اپنا بدل لو، تو میں کیا کہ میری بیگم نے ایک دن مینوں کہا لو چنگم کھا لو، تو میں انہوں کہا کہ نہیں یار میں تو انج بھی چپ ہی رہنا، تو چنگم کھان دی کی لوڑ ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو تب بھی عمران خان زندہ باد نہیں کہتا تھا، میں تو فیکچول بات کرتا تھا، اب بھی فیکچول کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی فیکچول نہیں سانو چاہیے، سانو ایکچول چاہیے۔ مجھے انہوں نے نکال دیا، کسی ایک پلیٹ فارم سے مذمت کا ایک جملہ نہیں کہا گیا، کیوں میرے بچے نہیں تھے یار، میرے پیٹ نہیں لگا ہوا، میرے گھر میں روٹی نہیں پکتی، میرے بچوں کی فیسیں نہیں جاتی، میں صحافی نہیں، میں کس جرم میں نکالا گیا؟ کسی ایک پلیٹ فارم سے ایک جملہ نہیں کہا گیا، لیکن مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ اس لیے دکھ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کی اور ضمیر کی جنگ اکیلے خود لڑنی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہو نہ ہو یہ میٹر نہیں کر رہا ہوتا۔ جب وہ کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو پھینک دیا تھا نا کنویں میں، تو وہ ایک چڑیا ایک چونچ میں پانی لا کے پھینکتی تھی پھر جاتی تھی، تو کسی نے کہا کہ تیرے اس چونچ میں پانی پھینکنے سے وہ آگ تو نہیں بجھے گی؟ تو اس نے کہا کہ بجھے نہ بجھے میں اپنا کردار تو ادا کروں گی نا۔ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں بھائی، موت زندگی عزت ذلت اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ذلت نہیں دے سکتی اگر وہ رب ذوالجلال جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، جو قیامت کے روز ایک ہاتھ میں زمین کو اور ایک ہاتھ میں آسمان کو پکڑ کے کہے گا نا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے یہ زمینی بادشاہ؟ اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہے تو پھر آپ اس بات پہ بھی یقین رکھیں کہ سچ کی قیمت تو سقراط نے بھی دی تھی، منصور بن حلاج نے بھی دی تھی، حضرت امام سیدنا امام حسین نے بھی دی تھی۔ چھوٹی چھوٹی کربلائیں پھر آگے بھی ہوتی گئیں، بھٹو کو بھی مار دیا گیا، پتہ نہیں کتنوں کو اس طرح مار دیا گیا، تو یہ تو سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس سچ کا علم ہے تو اسے تھامے رکھیں، گرنا نہ دیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ جڑتے گئے اور قافلہ بنتا گیا، قافلے بن جاتے ہیں۔ میں اویئرنیس فاؤنڈیشن کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھی کاوش کی، اور میں یہاں پہ اعظم بھائی سے بھی درخواست کروں گا، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے لیکن یہ میں کو خدا گو الفاظی نہیں کر رہا، تو چلو زمین کھودیں اور اس میں اپنے دل بو دیں، کریں آباد اس کو آرزوؤں کے پسینے سے، کہ اس بے رنگ جینے سے نہ تم خوش ہو نہ میں خوش ہوں۔ السلام علیکم۔